السلام علیکم دوستوں، ووٹ کس کو دینا چاہیے، کس جماعت کو ووٹ دینا چاہیے؟ ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا مطلب سمجھیں کہ ووٹ کا مطلب کیا ہے۔ ووٹ کا مطلب ہے رائے یا اوپینین۔ پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہر ایک بندے کی اپنی الگ الگ رائے ہے کہ کس جماعت کو ووٹ دینا ہے۔ اس میں آیا ہے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا ہے، یعنی جو بندہ ووٹ دے رہا ہے وہ ایک امانت دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان تود الامانات الی اہلھا، یعنی جس بندے کو آپ امانت دے رہے ہو، اپنا ووٹ دے رہے ہو، وہ بندہ کیسا ہے، اور اس بندے کو ووٹ دینا چاہیے جو اس ووٹ کا، اس رائے کا اہل ہو، امانت دار ہو، بہترین ہو اور باصلاحیت ہو۔ اس بندے کو ووٹ دینا چاہیے جسے آپ کو لگے کہ واقعی یہ بندہ قوم ملت کا کام کرے گا، ملک کے حوالے سے ہر لحاظ سے وہ صحیح کام کرے گا۔ اب آپ نے اپنے اوپر ایک حکمران کو منتخب کر لیا ہے اور اس حکمران کے آگے بہت زیادہ نائب ہوں گے، اس کی لمبی چوڑی جو ہے آرگنائزیشن بھی ہوگی، تو وہاں پر بھی آپ نے ووٹ دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اہلیت بنیاد ہو، فارش بنیاد نہ ہو، کہیں مفادات بنیاد نہ بن جائے۔ تو وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے رشتہ دار کو ووٹ تو نہیں جا رہا جس کے وہ اہل نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو رشتہ دار کے طور پر آپ ووٹ دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے ووٹ دینے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ کہیں اس بندے کو ووٹ تو نہیں دے رہے جو اس کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے اور امانت اس بندے کو دینی چاہیے جو اس کے اہل ہو۔ دوستوں کی ویڈیو دیکھی انجینئر صاحب کی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، اگر وہ یہ کہتے ہیں، وہ گستاخانہ عبارتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں اگر وہ مٹا دیتے ہیں اور ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی گستاخانہ عبارتیں ہیں، تو میں ووٹ تحریک لبیک کو دوں گا اور کرین پہ مور لگاؤں گا اور ویڈیو بھی ریکارڈ کرواؤں گا اور یہ کہوں گا کہ ووٹ تحریک لبیک کو دیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں جناب سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو میں نے گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے بزرگوں کی، یہ یقیناً گستاخانہ ہے۔ اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں، ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا۔ کتنی بڑی آفر ہے، اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں، کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا، انہوں نے ساور سکر کی کشف الماجوب کی باتیں نکال دی، انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی، انہوں نے نکال دیا لوائی اعظم من لوائی محمد۔ یہ ساری کی ساری جو شتیہات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دی ہیں، تو مور لگائیں اس کے اوپر۔ میں انشاءاللہ سب سے پہلے تائید کروں گا آپ کی جماعت کی۔ میرے بھائیوں، اپنے ویڈیو دیکھی ہوئی جس میں انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر سعد رضوی صاحب ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں، تو ووٹ میں کرین کو ہی دوں گا اور لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کرین پر مور لگائیں۔ میرے دوستوں، پاکستان میں بہت سی جماعتیں الیکشنز میں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ ووٹ دو، ہم ملک کے لیے اچھا کام کریں گے اور دین کے حوالے سے بھی ہم اچھا کام کریں گے، جیسے تحریک لبیک ہے، جماعت اسلامی ہے، یعنی یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو، ہم دین کا کام کریں گے، یعنی دین محمدی کا کام کریں گے، دین محمدی کو تخت پر لے کے آئیں گے۔ تو ہر مذہبی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسلامی قانون کو نافذ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت کے اوپر لے کے آئیں گے اور ہم دین کا کام کریں گے۔ لیکن میرے دوستوں، میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک جو ہے، ان کے سربراہ ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے ساتھ جو بیٹھتے تھے پیر افضل قادری صاحب، جن کا ذہن تعصبانہ ہے اور فرقہ واریت کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ پیر افضل قادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ دوسرے تمام لوگ گستاخ رسول ہیں اور ان کے اوپر قتل کے فتوے بھی دیتے ہیں۔ یہ اصلیت تحریک لبیک والوں کی، ان کے جو سربراہ ہیں، آپ کو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں، ان کا ایسے تعصبانہ ذہن ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو گستاخ سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ گستاخ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ابھی سے یہ کام کر رہے ہیں، ابھی تک ان کی حکومت نہیں آئی، اور جب ان کی حکومت آئے گی تو پھر یہ کیا کریں گے، تو یہ الگ سے ٹاپک ہے۔ لیکن میرے دوستوں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ شاید کہیں آپ پیسوں کی لالچ میں آ کے 500 1000 کی لالچ میں ووٹ ایسے بندے کو دے رہے ہیں جو اس کے اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے امانت ایسے بندے کو دینی ہے جو اس کے اہل ہو، نہ کہ ایسے بندے کو جو فتنہ فساد اور ملک کی ترقی کے لیے کچھ کام نہ کرے اور دین کے حوالے سے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھے اور دوسروں کو گستاخ کہے۔ اس حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہے، ووٹ اس بندے کو دینا ہے جو اس کے اہل ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔